ہاں بہت کم ہے، اور وہاں کی معیشت پوری چل رہی ہے، انڈسٹری کو گیس بھی مل رہی ہے اور بھی مل رہی ہے۔ اچھا جبکہ جو لائن لاسز ہیں وہ 40% ہیں کراچی کے، اور یہاں پہ جو پیمنٹ ہے چاہے وہ گجرانوالہ ہو، لاہور ہو، فیصل آباد ہو، 90% ہے، یہ کہیں پہ 92% ہے اور 94% ہے۔ مطلب کہ آپ دیکھیں کہ ظلم کی مجھے بتائیں جب انرجی کانفرنس میں چیف منسٹر وزیر اعظم سے ملے تو انہوں نے انہوں کو یہ چیز باور کرانے کی کوشش کی۔ مجھے یاد تو ہے کہ وہ یہ بار بار کہتے ہیں کہ پنجاب سے زیادتی ہو رہی ہے۔ اگر پنجاب میں آپ کا ووٹ بینک ہے، کاف کا ووٹ بینک ہے، سینیٹر کامل علی آغا کا ووٹ بینک ہے، پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہے، یہ پنجاب کے ساتھ جان کے مجھے خالی لاجک بتا دیں کیوں زیادتی کر رہے ہیں تاکہ مجھے بھی سمجھ میں آئے۔ میں گزارش کرتا ہوں، دیکھیں ہم پنجاب کی بات نہیں، پنجاب پاکستان ہے، پنجاب پاکستان کا حصہ ہے، 60% پنجاب جو ہے اس کو پنجاب اگر سمجھے، اگر کوئی پارٹی یہ سمجھے کہ چونکہ وہ 1970 کے بعد وہاں سے جیتی نہیں تو پنجاب کو ایسے پیش کیا جائے جیسے وہ اس ملک کا حصہ نہیں ہے، تو یہ انتہائی زیادتی ہے پنجاب کے لوگوں کے ساتھ۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ چاہے سندھ ہو یا KPK ہو یا بلوچستان، یہ سارے پاکستانی ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ریزولوشن کی بات یہ ہے کہ یہ 2 گھنٹے میں مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ میں دعوے سے یہ کہتا ہوں ایسے ہو سکتا ہے کہ اس حکومت نے جب یہ آئی تھی تو 2900 کچھ قرضہ تھا، آج 11,000 ارب کے قریب قرضہ ہے، لیکن اس میں سے یہ 300 ارب IPPs کو دینے کے لیے نہیں نکال سکتے۔ اس ملک میں بجلی موجود ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جب تک ہمیں پیسے نہیں دو گے ہم بجلی نہیں بنائیں گے۔ اصل مسئلہ یہ ہے جو عوام کو کون پیسوں کے بغیر کرے گا، بجلی دے گا آپ کو؟ کیوں دے گا بجلی وہ پیسوں کے بغیر؟ پیسے تو فیڈرل گورنمنٹ بہت بڑا بلاک دیکھیں نا، پیسے تو فیڈرل گورنمنٹ نے دینے ہیں نا، پیسے ہم نے تو نہیں دینے۔ پنجاب ڈبل چھوڑے، پنجاب کی اگر کنزمپشن زیادہ ہے تو وہ جو ایک الاؤنس ہے، کوئی مہنگائی الاؤنس 70% یہ دے دیں، 30% یہ دے دیں، ون ٹائم ایک یہ ڈیٹ اتر جائے گا تو پھر یہ معاملات آگے چلیں گے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آج یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پنجاب واقعی ہمیں، میں سمجھتی ہوں کہ میں خود وہاں پہ رہتی ہوں، میں خود پنجاب کا حصہ ہوں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اس کو بڑھا چڑھا کے بتا رہے ہیں کہ ہم پنجاب سے زیادتی نہیں کر رہے، پنجاب سے زیادتی نہیں، پنجاب ہمارا دل ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ دیکھو جیسمین، ایک صرف فیصل آباد میں، صرف فیصل آباد میں 3 لاکھ مزدور بے روزگار ہیں۔ میری بات مکمل ہونے دیں۔ آپ دونوں سے میری ریکویسٹ ہے سر، کامل علی آغا صاحب، سینیٹر صاحب یہ فرمائیے گا، آج آپ نے جو سینٹ میں آج آپ کھڑے ہوئے پوائنٹ آف آرڈر پہ، یا جو آپ نے بولا وہاں پہ کیا وزیر تھے، کسی نے آپ کو جواب دیا، اور آپ جو اتنا بلبلائے اور آپ کو جو تکلیف ہوئی وہ کیا تھا؟ وہ جو آج صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں اور پچھلے دنوں سے بھی دیکھ رہے ہیں، یہ کس چیز کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ کس حد تک پہنچے گی یہ لوٹ مار اور یہ جو آج جو کچھ ہوا ہے، اٹ از ویری انفارچونیٹ۔ دیکھیں یہ بات آج کی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے جب انرجی کانفرنس ہوئی تو آپ کے پروگرام میں بھی تھا، جی آپ بھی تھے، جب میرین انور راجہ بھی تھی اور میں بھی تھا۔ بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو بڑا سیریس لیا، اس کی تیاری کی، اور آپ یقین کریں کہ 1.5 ماہ ہم نے اس کی تیاری کی، اور ہمارے تھنک ٹینکس نے بیٹھ کے ایک فارمولہ طے کیا جس کو چودھری شجاعت حسین فارمولہ کا نام دیا گیا، اور مشاہد حسین سید صاحب اس انرجی کانفرنس میں تشریف لے کے گئے، انہوں نے اس فارمولے کو وہاں پہ پیش کیا، لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ فارمولہ جو کہ بڑا سمپل فارمولہ تھا، اور 6 ماہ کے لیے کم از کم جو ہے اس ملک سے یہ جو اذیت ہے وہ ختم ہو سکتی تھی، عوام کی اذیت ختم ہوتی، انڈسٹری چل پڑتی، مزدور اپنے کام پہ رہتے۔ آج جو سچویشن پیدا ہوئی ہے وہ پیدا نہ ہوتی، آج جو ہوا ہے وہ بڑا تشویشناک ہے۔ میں نے آج جو اٹھ کے یہ کہا تھا وہ اس لیے کہا تھا کہ آج سے منڈے والے دن جو ہے وہ ہمارا پرائیویٹ ممبر ڈے تھا، اس میں ایک ریزولوشن تھا کرنل مشہدی صاحب کا، اس کے اندر لوڈ شیڈنگ پہ بات کرنی تھی۔ میں نے اس پہ سپیچ کی اور میں نے حقائق بیان کیے، میں نے تمام جو اس کا ریزولوشن بھی پیش کیا کہ کیا ہو سکتا ہے، کس طریقے سے ہو سکتا ہے، چودھری صاحب کا فارمولہ پیش کیا، اور میں نے کہا کہ یہ کوئی ٹیکنیکلٹی نہیں ہے، اس کے اوپر سوائے اس کے کہ عوام یہ سوچ رہے ہیں کہ آج ہمارے لیے سوچنے والا کوئی نہیں ہے، ہمارے اوپر عذاب نازل ہے،
ہم بے روزگار ہو چکے ہیں اور حکومت یا کوئی سیاسی لیڈر اس کے متعلق سوچ بھی نہیں رہا. اور انرجی کانفرنس میں آپ نے دیکھ لیا کہ اتنا اچھا فارمولا پیش ہوا, لیکن وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ کی تعریف کی پریس کانفرنس میں, اور وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم کی تعریف کی, اور پیسہ ختم اور وہ کام ختم. لیکن ایک سیکنڈ یہ بتائیے توجہ نہیں دی. دیکھیں میری تھوڑی بات سن لیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. نہیں میں ایک کوشچن اسی میں ایڈ کر دیتی ہوں, آپ جواب دے دیجیے گا. کیا یہ بات درست ہے کہ خیبر پختونخوا, ہزارہ اور پنجاب میں باقی جگہوں سے بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, یعنی کہ 25 گھنٹے دیہاتوں میں اور شہروں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے؟ اپنے گاؤں میں اتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اور میں نے تو وہ بھی پنجاب میں ہی ہے. میں پنجاب کا ہی کہہ رہی ہوں. جی جیسمین, میں نے پرسوں جو سپیچ کی تھی اس کے اندر میں نے یہ کہا, میرے پاس وہ اس کا سکرپٹ موجود ہے. میں نے کہا کہ میں کوٹ مومن گیا تھا سرگودے میں, میرا دوست بیمار تھا, میں اس کی تیمارداری کے لیے گیا. میں حیران ہو گیا کہ وہ بیچارہ جو کہ 10 مربے کا مالک ہے, صاحب حیثیت آدمی ہے. میں نے اسے کہا یار, کہتا جی لائٹ گئی ہوئی ہے. میں نے کہا یو پی ایس لگا لو. کہتا ہے 4 دن بجلی نہ آئے, یو پی ایس کہاں سے چلے گا, اور 4 دن کے لیے میں جنریٹر کہاں سے چلاؤں. تو میں یہ آج احتجاج کیا اور میں نے کہا کہ خدا کے لیے دیکھیں ہوا کیا. ہوا یہ کہ جب میں نے سپیچ ختم کی تو میرے سے کنونس ہو کے ہاؤس کے اندر ایک سینس پریویل ہوئی, اور چیئرمین نے یہ رولنگ دی کہ کل آ کے منسٹر صاحب جو ہیں وہ بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. کیونکہ بات یہ ہے کہ 4,000 کی کو بجلی پہ خرچ کرتا ہے, 20,000 روپیہ اس کو بل آ رہا ہے, اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ فیول ایڈجسٹمنٹ ہے. بجلی دے نہیں رہے اور 20,000 روپیہ ایک غریب آدمی سے بل لے رہے ہیں, اور 4 مہینے پچھلے 6 ماہ کا فیول ایڈجسٹمنٹ ڈال کے دے رہے ہیں. ایک انڈسٹری والا چھوٹی یا بڑی ہو, جس نے ذرا جیسمین سوچنے والی بات ہے, جس نے ایک چیز کو پروڈیوس کر لیا, اس نے بازار کے اندر اس کو فروخت کر دیا, وہ لے کے تو نہیں بیٹھا رہے گا, اس نے اس کو فروخت کر دیا. اس کے بعد 6 ماہ کے بعد اس کو یہ کہا جائے کہ 6 ماہ پہلے جو تُو نے ایک چیز فروخت کی تھی, نہیں وہ انہوں نے آج یہ بھی کہا کہ ہم گورنمنٹ سے ہٹ جائیں, نکل جائیں گے. آغا صاحب وہ کہہ رہی ہیں آپ خود گورنمنٹ کا حصہ ہیں, آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں نے آج کہا, آپ نے اور ہم نے دیکھے, میری بات سنیں, یہ بڑی واضح بات ہے, یہ میں سوچی سمجھی بات کر رہا ہوں, اپنی پارٹی پالیسی بات کر رہا ہوں. ہم نے ان کو سہارا دیا تھا کہ سسٹم چلتا رہے, لیکن ہم ان کی نالائکیوں اور ان کی کرپشن اور ہم ان کی بددیانتیوں کے ذمہ دار نہیں ہیں, اس کے پارٹنر نہیں ہیں ہم, ان کے پارٹنر نہیں ہیں ہم, قطعی طور پہ پارٹنر نہیں ہیں ہم, نہ ان کا ساتھ دیں گے. عوام عذاب میں مبتلا ہے اور ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, کس منہ سے بیٹھے ہیں؟ ہم نے عوام کی خدمت کا دعویٰ کیا ہوا ہے. ہم اگر آج اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں تو عوام کے اخراجات کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, عوام کے پیسے ان کے ٹیکسز کے اوپر ہم یہاں پہ آ کے الاؤنسز لینے کے لیے بیٹھے ہوئے, ہم تنخواہیں لینے کے لیے بیٹھے ہوئے, اور ان کے وزراء جو ہیں وہ سوئے رہے جواب دینے کے لیے لائے. یہ کہاں کی شرافت ہے, کہاں کا قانون ہے اور کہاں کی حکومت ہے؟ نہیں آغا صاحب مجھے یہ بتائیں, حکومت میں تو آپ خود ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو سہارا دیا, ہم نے تو کہہ دیا کہ ہم نے اس سسٹم کو سہارا دیا تھا, ہم نے ان کی نلائکیوں کو سہارا نہیں دینا, ہم نے سسٹم کو سہارا دیا تھا. میں تو کہتی ہوں ہم نے ان کی اہلیت کو سہارا نہیں دیا. آغا صاحب آپ ہم رضائن حکومت سے کریں گے اگر آپ نے عوام کے مسائل کے اوپر توجہ دی تو ہم حکومت سے رضائن کریں گے. آغا صاحب پتہ نہیں کس دنیا میں ہے, کیا بات کر رہے ہیں. ہمیں مسئلہ حل کرنا ہے, ہمیں اس انرجی کرائسس کو حل کرنا ہے. آج جس طرح عوام باہر نکلی ہے, یہ مسئلہ ایسے حل ہوتا ہے, مسئلہ ایسے حل ہوتا ہے جب انرجی کانفرنس ہوئی ہے اس میں کیا آپ نے معاملات ڈسکس کی ہیں. کہ اسمبلی کے اندر آگے وزیر جو ہے وہ جواب دے, لیکن وزیر آگے آج ہم متفق ہو گئے ہیں کہ ایکول لوڈ شیڈنگ میرے خیال میں ایک چیز پروونشل اٹانومی جو ہے, کون سوئے ہوئے سر؟ پروونشل اٹانومی کے بعد انرجی جنریشن صوبوں کا مسئلہ ہے. وہ تو ابھی کی بات ہے, میں بات جلدی کون کر سکتا ہے؟ تو پھر آپ یاسمین اگر آپ بات کریں تو جتنا عرصہ 4 سال آپ کہہ رہے ہیں
اس میں جتنی کوشش کر کے ہم جنریٹ کر سکے ہم نے کیا. کچھ کورٹس میں اسٹے آ گیا, کچھ معاملات ایسے ہو گئے. میں کہتی ہوں آغا صاحب اگر جینون ہے تو صبح جا کے سینٹ میں ریزائن جا کے پیش کریں, اور یہ پہلے بارش کا قطرہ ہو, یہ ڈرامے کرنا بند کریں. آج بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ رینٹل پاور قوم کے ساتھ ظلم ہے. سستی بجلی اصل مسئلے کا حل ہے, مہنگی بجلی حل نہیں ہے. 4 روپے کی بجلی لے کے اگر آپ 2 روپے میں دیں گے کب تک دیں گے آپ؟ 4 روپے کی بجلی لے کے 2 روپے کی بجلی کیسے دیں گے آپ؟ 5 روپے بہت سستے لگتے ہیں آپ کو, مگر آپ نے وہاں بجلی آنے نہیں دی. اچھا ایک چھوٹا سا مجھے چھوٹا سا وقفہ لینے دیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ کے جو منسٹرز ہیں وہ رینٹل پاور کو کورٹ میں لے جاتے ہیں, پھر وہ کولیشن پارٹنرز بھی ہیں. آپ اپنی پالیسی واضح تو کریں نا کہ آپ کی پالیسی کیا ہے, ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.